إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حضرات محترم، رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزے کے متعلق اور اس کے مختلف پہلوؤں کے متعلق آپ کے سامنے گزارشات کی تھی. اب رمضان المبارک کی دوسری اہم عبادت ہے قیام اللیل، رات کا قیام کرنا. سب سے پہلی یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو. قیام سے مراد جب انسان کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا کہ بہترین نماز وہ ہے جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے. تو اس لیے یہاں یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح قرآن مصحف کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں ہے اس طرح نہیں تھا. یہ سیدنا ابو بکر کے زمانے میں سب سے پہلے ایک کتابی شکل سے دی گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر یہ پھیلایا گیا. اس سے پہلے کسی شخص کے پاس پورا قرآن کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا. چونکہ اس وقت ابھی کاغذ ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. کاغذ 85 ہجری کے اندر ایجاد ہوا. دنیا کے اندر سب سے پہلا کاغذ ایجاد کرنے والے چائنا کے لوگ تھے. تو اس کے بعد پھر کاغذ کا استعمال اس سے پہلے لوگ درختوں کی چھالوں پہ لکھتے، پتوں کے اوپر لکھتے. اگر کوئی بہت اچھا کاغذ بنانا چاہتا تو وہ بکرے کے پیٹ کے اندر جو جھلی ہوتی ہے اس کو ایک پروسیس کے اندر کر کے اس کا کاغذ بنا کے اس کے اوپر لکھتے. تو جب یہ قرآن مصحف کی صورت میں آ گیا تو اس وقت صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت عائشہ کے غلام تھے زکوان. انہوں نے اماں جی سے پوچھا کیا میں مصحف کو پکڑ کے اس کو دیکھ کے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ فرض کے اندر نہیں، نوافل کے اندر قرآن پکڑ کے قرآن کو دیکھ کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح اگر پڑھ سکتا ہے تو بعض لوگ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، وہ سن بھی سکتے ہیں. تو یہاں بعض لوگ اس بات پہ بڑا شدید اعتراض کرتے ہیں. اعتراض ہم پہ کیوں؟ ہم تو فرما برداری کرتے ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ساتھیوں کی. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو امت کی بہت بڑی فقیہ ہے، بہت سے
صحابہ دین کے مسائل پوچھنے کے لیے اماں جی کے پاس آیا کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے غلام ذکوان کو اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ تم مصحف پہ دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو یہ کیوں انہوں نے پوچھا کہ تھوڑا بہت تو قرآن سب کو یاد ہوتا ہے، تو انہوں نے اس لیے یہ بات کہی کہ میں زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اپنے قیام کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، حضرت عائشہ ہی کے ایک بھائی کے بیٹے تھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سید عائشہ کے سکے بھائی تھے، اور ان کے بیٹے ابو سلمہ، یہ بھی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، وہ آئے اپنی پھپھی ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، اور آ کے عرض کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے قیام کے متعلق بتائیں کہ آپ رمضان میں کتنا قیام کرتے تھے، کتنی رکعت پڑھتے تھے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ بیٹے رمضان اور غیر رمضان ہر دونوں کی راتوں میں آپ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر فرمایا بیٹے آپ 4 رکعتیں پڑھتے، مت پوچھ ان کا طول اور حسن کیسا ہوتا۔ پھر آپ بیٹھ جاتے، تھوڑی دیر راحت فرماتے، پھر آپ 4 رکعتیں پڑھتے۔ بیٹے مت پوچھ ان کا طول کا مطلب لمبائی، حسن کا مطلب خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، کہا مت پوچھ ان کا طول اور حسن کیسا ہوتا۔ پھر آپ 3 وتر پڑھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، رمضان کی نماز پوچھی گئی، اور انہوں نے کہا بیٹے رمضان اور غیر رمضان میں یہ رکھتے پڑھتے۔ ایک دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ آپ کس طرح یہ نماز پڑھتے ہیں۔ کہا 2 کر کے سلام پھیرتے جاتے، اس طرح پھر 1 پڑھ کے اسے 11 رکعتیں مکمل کرتے۔ تو 2 کر کے یہ جو تہجد کی نماز ہے یہی قیام اللیل ہے، یہ کوئی الگ سے نماز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا یہ تراویح کا نام بعد کے لوگوں نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قیام اللیل کہا کرتے تھے، اور بعض لوگ تراویح کا نام لے کے کہتے ہیں کہ تراویح سرے سے نماز ہی کوئی نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر 3 دن اسے باجماعت پڑھا۔ آپ حدیث میں آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں 7 راتیں باقی تھی، آپ ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے ہمیں عشاء کے فوراً بعد قیام کروایا، یعنی 23ویں رات۔ رمضان کی راتوں میں 7 راتیں رہتی ہوں تو 23ویں رات بنتی ہے۔ کہا ہمیں قیام کروایا عشاء کے فوراً بعد، ہم نے آپ کے ساتھ قیام کیا، آپ نے باجماعت ہمیں یہ نماز پڑھائی۔ پھر اس کے بعد رمضان کی 5 راتیں باقی تھی، یعنی 25ویں رات آپ پھر ہمیں قیام کروایا، لیکن وہ رات کے درمیانے حصے میں۔ پھر اس کے بعد جب رمضان کی 3 راتیں باقی رہ گئی، 27ویں رات آئی، تو آپ نے اب رات کے پچھلے پہر ہمیں قیام کروایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قیام اتنا لمبا کیا کہ ہمیں فلاں کا ڈر ہو گیا
پوچھا فلاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں سے مراد سحری ہے، کہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ ہمیں سحری کھانے کا وقت نہیں ملے گا۔ یعنی 3 دن پڑھی اور 3 اوقات میں پڑھی، عشاء کے فوراً بعد، رات کے نصف میں اور رات کے پچھلے پہر میں، اور تینوں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعتیں پڑھی۔ اب ایک دفعہ جب دوسری مرتبہ آپ نے پڑھی تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے نصف میں آپ نے پڑھی یعنی عشاء اور فجر کے درمیان، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں اور پڑھاتے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو جس نے اس رات کے قیام کو امام کے ساتھ کیا، جب تک امام پڑھتا رہا وہ اس کے ساتھ مصروف رہا، یعنی یہ نماز اس کے ساتھ پڑھتا رہا، اگر رات کے بہت بڑے حصے میں وہ سو بھی گیا، اللہ پوری رات کی عبادت کا اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جب اس کے بعد پھر 29 رات آئی تو لوگ انتظار میں بیٹھے رہے، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں قیام کروائیں گے۔ آپ پھر سحری سے تھوڑی پہلے مسجد میں آئے، لوگوں کا جمع غفیر دیکھ کے کہنے لگے میں تمہارے شوق کو دیکھ کے ڈر گیا تھا کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے، پھر تمہارے لیے مشکل نہ بن جائے۔ تو یہ رات کا قیام اس کی فضیلت بہت ہے، لیکن ہے نفل، اگر پڑھیں گے تو اس کا اجر اور ثواب ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں اور نہ ہی اس کا روزے پہ کوئی فرق پڑے گا۔ بعض لوگ روزہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ میں رات کو قیام اللیل نہیں کر سکا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر آپ فرائض ادا کرتے ہیں تو یہ نوافل کسی وقت رہ بھی جاتے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں یا کوئی کسی کام کی وجہ سے ایسا ہو گیا، کیونکہ فرض نماز کسی حالت میں معافی نہیں ہے۔ نفل کے معاملے میں آپ نے فرمایا جب تمہارے دل میں محبت اور چاہت ہو تو پڑھو، اگر دل کے اندر ملال آ جائے اور تنگی محسوس کرو تو اس وقت اسے چھوڑ دو، بیٹھ جاؤ۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ سیدنا ابوبکر کے زمانے میں آپ کی زندگی کی مصروفیات اتنی تھی، جس طرح مانعین زکوٰۃ کچھ لوگ مرتد ہو گئے، ایک جھوٹے نبوت کے داعی نے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کی، 2 سال کے اندر سیدنا ابوبکر بڑے ہی مصروف رہے، پھر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی زندگی میں یہ موقع نہ مل سکا کہ آپ اس کے متعلق کوئی فیصلہ فرما دیں۔ یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اسی طرح گزر گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا ہوا، ایک دن آپ رمضان کی رات میں مسجد میں تشریف لائے اور مسجد میں آ کے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں کھڑے ہو کے قیام اللیل کر رہے ہیں، کہیں 4 کہیں 8 کسی 10، یعنی مختلف ٹولیوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر بندہ قیام کر رہا ہے، مختلف جماعتیں کھڑی ہیں۔ آپ نے پھر 2 صحابی جو حافظ قرآن تھے، ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، جبریل نے آ کے کہا کہ اللہ کہتے ہیں ابی سے کہو سورۃ بینہ سنائے۔ اللہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی کو کہا تو حضرت ابی رونے لگے کہ رب نے میرا نام لے کے کہا ہے، یعنی اتنا خوبصورت یہ قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت ابی بن قعب کو کہا تم مردوں کی جماعت کرواؤ، اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تم عورتوں کی جماعت کرواؤ۔ اور موطا امام مالک میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا تھا۔
سیدنا عمر کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ سیدنا عمر نے 20 پڑھائی یا 20 کا حکم دیا، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ ایک شخص تھا جس کا نام یزید بن رومان تھا، یہ سیدنا عمر کی شہادت کے 30 سال بعد پیدا ہوا۔ یہ کہتا ہے، یہ بھی موطا امام مالک میں روایت ہے، یہ کہتا ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 20 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ خود 20-30 سال بعد پیدا ہوا اور اپنے درمیان واسطہ بھی کوئی نہیں لاتا، اس لیے بالاتفاق محدثین کے یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو جو صحیح روایت ہے اس میں تمیم داری کو عورتوں کی نماز پڑھانے کا حکم دیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مردوں کی جماعت پڑھانے کا حکم دیا۔ اب ایک بہت بڑی بات جو ہمارے لیے ایک ذہنی ٹینشن کا سبب بنتی ہے وہ ہے حرمین کے اندر 20 رکعتیں کا پڑھنا۔ یہ یاد رکھیں آل سعود سے پہلے بیت اللہ میں پوزیشن یہ تھی کہ ہر نماز 4 مصلوں پہ پڑھائی جاتی، 4 مختلف امام چاروں کونوں پہ کھڑے ہوتے اور چاروں امام الگ الگ نمازیں پڑھاتے ہیں۔ ایک مالکی امام ہوتا، ایک حنبلی ہوتا، ایک شافعی ہوتا، ایک حنفی ہوتا، اور لوگوں کے اندر تعصب کی پوزیشن یہ تھی اگر کوئی غلطی سے فقہ مالکی کا ماننے والا کسی دوسری فقہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو اپنی نماز کو دہرایا کرتا تھا۔ یہ بہت بڑا آل سعود کا احسان ہے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے چاروں مصلوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا۔ اب کسی بھی مسلک کا انسان ہے جب بیت اللہ میں جاتا ہے، بہت سے بد نصیب ایسے ہیں جو آج بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وگرنہ ایک امام کے پیچھے عمومی مسلمان پڑھتے ہیں۔ اور اب انہوں نے ان رکعات کو جو پیچھے چلی آ رہی تھی 20 کیوں رکھا، اس کی حکمت وہ جانتے ہیں۔ اگر ان کے علماء کے فتاوے دیکھیں تو ان کے بہت بڑے محدث امام علامہ ابن باز رحمہ اللہ، ان کے فتاوے موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل 11 رکعت تھی، بلکہ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے صحافی مجید نظامی نے ان سے سوال کیا 1992 کے اندر، یہ حج کے لیے گیا، اس نے ان سے مل کے یہ کہا کہ ہمارے ملک میں 20 اور 8 کا بڑا جھگڑا ہے، مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اس نے فوراً سوال کیا پھر بیت اللہ میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بادشاہوں سے پوچھے۔ اور حرمین کے علاوہ پورے سعودی عرب کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان سے اس بات کی تصدیق کر لیں کہ پورے سعودی عرب کے اندر کسی مسجد میں بھی 11 رکعت سے نماز زیادہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو یہاں وہ جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک نفلی نماز ہے، ہم اس میں جھگڑا کھڑا نہیں کرنا چاہتے، اگر کوئی 20 چھوڑ کے 40 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، زائد کرتا ہے کرتا رہے۔ لیکن جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ کی سنت 20 ہے یا حضرت عمر کا طریقہ 20 ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم سنت کے مطابق پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ 11 رکعت ہے، اور الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے ان رکعات کو ان کی تعداد سے زیادہ نہیں ادا کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے نبی کے طریقے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک نماز ہے، اس میں وتر کے متعلق یہ یاد رکھیں اس میں کمی پیشی جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ایوب انصاری جو میزبان رسول تھے، اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں الوتر حق علی کل مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وطر مسلمانوں پر اللہ کا ایک حق ہے، من احب ان یوتر بخمس فلیفعل، جس کے دل کو 5 اچھے لگتے ہیں وہ 5 پڑھے، ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جس کے دل کو 3 اچھے لگتے ہیں وہ 3 پڑھے، ومن احب ان یوتر بواحدۃ فلیفعل، جس کے دل کو 1 اچھا لگتا ہے وہ 1 پڑھے۔ اور عمومی طور پہ آپ نے 3 وطر پڑھے، لیکن آپ نے اجازت مرحمت فرمائی کہ 5 پڑھنا چاہتا ہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہتا ہے 3 پڑھے، 1 پڑھنا چاہتا ہے 1 پڑھے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب آپ نے 3 وطر پڑھے اس کے 2 طریقے تھے۔ ایک تھا 1 سلام کے ساتھ وطر، 3 وطر 1 سلام کے ساتھ، 1 سلام سے مراد تینوں کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم وطر پڑھو مغرب کے مشابہ نہ کرو۔ پوچھا اللہ کے رسول مغرب کے مشابہ سے مراد؟ آپ نے فرمایا درمیان میں فصل نہیں کرنی۔ پوچھا یا رسول اللہ فصل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اب تحیات نہیں بیٹھنا۔ اگر 3 وطر اکٹھے پڑھنے ہیں تو رسول اللہ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھنا تحیات میں نہیں ہے، بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے، تیسری پڑھ کے التحیات بیٹھ کے سلام پھیرنا ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیر دے پھر 1 وطر پڑھے۔ یہ عمومی طریقہ تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کہ آپ 2 کر کے 10 پڑھتے، پھر آپ 1 وطر کر کے اسے طاق کر لیتے تھے۔ تو یہ قیام اللیل کے متعلق میں اللہ کے فضل سے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے گزارشات کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، وہ بات میں نے نہیں کہی، کوئی شخص میرا نام لے کے غلط بات کرتا ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ یہ بات سوچ کے ساری باتیں عرض کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل یہی تھا اور سیدنا عمر کا طریقہ بھی یہی تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی زائد پڑھتا ہے یا کم پڑھتا ہے نہ ہمیں اعتراض کرنے کا حق ہے، نہ ہم اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب کوئی شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ کی سنت 20 تھی تو وہ جھوٹ بولتا ہے، جب یہ کہے گا سیدنا عمر کی سنت 20 تھی تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں جب ہمیں پیش کرے ہمیں جھوٹوں میں شامل نہ کرے بلکہ ہمیں اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔